الحمد لله والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في شأن عظمة أبيه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ دائما ابدا. آج اللہ رب العزت کی توفیق سے اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و فعل میں ہماری اور آپ کی آج 17 تراویح مکمل ہو گئی اور 16 روزے مکمل ہو گئے اور کلام اللہ شریف میں سے آج الحمدللہ 24 سپاروں کی تلاوت مکمل ہو گئی. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ سب کو کلام مجید کے فیضان سے مالا مال فرمائے اور اس کے فیض و برکات سے ہم سب کو اللہ رب العزت فیض یاب فرمائے. کل ہماری آپ کی گفتگو چل رہی تھی سورۃ البقرہ میں حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے. حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو سجدہ ہو گیا اور اس کے بعد سجدے کے بعد میں پھر اللہ رب العزت نے جو ہے ان کو یہ کمالات عطا فرمائے اور اس کے بعد پھر حکم یہ ہوا کہ آپ جو ہے اب جنت سے اتر جائیں. تو جنت سے اتارنے کی باری آ گئی. میں نے کل بتا دیا تھا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ لوگ جنت میں چلے جاؤ. ہوا یہ تھا یہ واقعہ میں کہ جب حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام جنت میں تشریف فرما ہوئے اور شیطان مردود ہو گیا, اس نے سجدہ نہیں کیا, تو حضرت آدم کی اس عزت اور اکرام کی وجہ سے اسے حسد پیدا ہوا. اور میں نے بتایا تھا کہ یہ مرضی خدا یہی تھی کہ اس کے بدلے میں پھر آدم علیہ السلام زمین پر آئے. فرمایا کہ وہ ابلیس جو تھا اس نے کہا کہ اللہ پاک نے تمہیں جنت میں سب کچھ چھوڑ دی لیکن اس درخت کے بارے میں منع فرما دیا. تو اس نے کہا جانتے ہو کیوں منع کیا اللہ پاک نے؟ بولے میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر تم نے اس کا پھل کھا لیا تو اس لیے تم کو منع کیا ہے کہ تم فرشتوں کی طرح نہ ہو جاؤ. تو اس نے قسم کھا لی. جب اللہ کے نام کی قسم کھا لی تو حضرت آدم نے فرمایا کہ یہ اب جھوٹ تو نہیں بولے گا جنت میں, اللہ کے نام کی قسم کھا رہا ہے. یہ شخص تھا پہلا جس نے اللہ کے نام کی جھوٹی قسم اٹھائی, شیطان. تو حضرت حوا نے وہ میں نے کل بتایا تھا کھا لیا اور اس کے بعد پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ جنت سے نکل جائیں. اب یہ بات خاص اس میں توجہ طلب, اس میں خاص مسئلہ یہ ہے کہ یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کہ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم جتنے بھی حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کے ہمارے آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبی معصوم عن الخطا. یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت. معصوم, ہم نبیوں کو معصوم مانتے ہیں, یعنی ان سے وہ نفوس قدسیہ ہیں, وہ عظیم ہستیاں ہیں جن سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا. معصوم.
اللہ رب العزت اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں، ہمارے آپ کے عقیدے میں، اہل سنت کے عقیدے میں دو ذاتیں معصوم ہیں. ایک فرشتوں کی جماعت معصوم ہے، یعنی ان سے گناہ نہیں، اور ایک انبیاء اکرام علیہ السلام کی ذات معصوم، یعنی ان کے علاوہ جتنی بھی عظیم المرتبہ شخصیات یا بڑے بڑے اولیاء اکرام یا بزرگان دین یا ان کے بعد صحابہ یا خلفائے راشدین، وہ سب کے سب جتنے بھی ہیں انہیں ہم اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں معصوم نہیں مانتے. تو پھر کیا مانتے ہیں؟ معصوم نہیں مانتے، لیکن ان کو محفوظ مانتے ہیں. کیا مانتے ہیں؟ محفوظ عن الخطا، یعنی اللہ رب العزت نے ان کو اس چیز سے محفوظ رکھا ہے. معصوم دو لوگ، ایک انبیاء کی جماعت ہے اور ایک ملائکہ کی جماعت ہے. اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں عقیدہ ہے. باقی جتنے بھی ہیں خلفائے راشدین ہو، صحابہ ہو، تابعین ہو، تبع تابعین ہو، ازواج مطہرات ہو، بنات طیبات ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ اولاد ہو، آقا علیہ السلام کی شہزادے ہو، شہزادیاں ہو، یا دیگر ائمہ مجتہدین ہو، یا ائمہ اربعہ ہو، یا اس کے علاوہ ائمہ حدیث ہو، یا اولیاء اکرام کی جماعت ہو، جیسے کہ حضور غوث العظم ہوئے، محبوب سبحانی ہوئے، تو یہ سب کے سب جو ہیں یہ معصوم نہیں ہے. یعنی معصوم اس کو کہتے ہیں، معصوم کی تعریف یہ ہے جس سے گناہ کا تصور ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور محفوظ کا محفوظ یہ ہے کہ جس سے گناہ کا امکان تو ہے لیکن اللہ نے اپنی رحمت سے اسے محفوظ رکھا ہے. یعنی کوئی ایسا مسئلہ اگر کبھی آ بھی جائے یا کوئی اس طرح کی خطا یا لفظ سرزد ہو تو پھر اللہ رب العزت انہیں اس چیز سے محفوظ کر دیتا ہے، ان کی حفاظت فرماتا ہے کہ وہ گناہوں سے بچے رہیں. سمجھ گئے؟ یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا. آج بہت سارے لوگ اسی حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی یہ تو خطا ہوئی ہے، خطا اجتہادی، اسے غلطی تصور کرتے ہیں، اسے گناہوں کے درجے میں رکھتے ہیں. معاذ اللہ بہت سے لوگ اسے خطا پر مبنی سمجھتے ہیں، جبکہ خطا کے دو درجے ہیں. ایک خطا ہوتی ہے خطا جس سے گناہ سرزد ہو، اور ایک خطا بولتے ہیں اجتہاد، یعنی محنت اور مشقت کرنے کے بعد کوئی مسٹیک ہو گئی، غلطی ہو گئی. مثال کے طور پر بندہ قرآن پاک میں کوئی ریسرچ کر رہا تھا، تحقیق کر رہا تھا، اب تحقیق کرتے کرتے اس نتیجے پر پہنچا کہ کہیں کہیں اس سے مسٹیک ہو گئی. اب یہ جو غلطی ہوئی اس طرح کی کہ اس نے کوشش کی لیکن اس کوشش کے نتیجے میں جو مراد تھی اس تک صحیح نہیں پہنچ پایا، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس خطا کے بدلے میں گناہ نہیں ملتا بلکہ اس کوشش کے نتیجے میں ایک نیکی ملتی ہے. اور اگر بندہ کام کر جائے اور مراد کو وہ پہنچ جائے تو پھر دو نیکیاں ملتی ہیں، ایک اجتہاد کرنے کی اور ایک مسئلہ صحیح بیان ہے. یہ خطا اجتہادی ہے. تو بہت سے لوگ اس کو جو ہے گناہ پر غلطی پر مبنی سمجھتے ہیں اور حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی طرف معاذ اللہ گناہ کی نسبت کرتے ہیں. جیسے کہ آج کے دور میں عیسائیوں کا عقیدہ ہے، رومن کیتھولک کا عقیدہ یہی ہے کہ ان کے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ گناہ پر پیدا ہوا ہے، اس لیے کہ گناہ انسان کی فطرت میں، اس کے نیچر میں ہے، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے خطا ہوئی تھی تو لہٰذا سب آدم کی اولاد ہے تو اس کے نیچر میں ہے، تو نیچرل بات ہے کہ اس سے گناہ ہو سکتا ہے. ان کے یہاں یہ تصور ہے اور ہمارے اہل سنت والجماعت کے یہ تصور ہے کہ وہ خطا، یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ گناہوں کے بدلے میں بربادیاں ہوتی ہیں، خطاؤں کے بدلے میں، گناہوں کے بدلے میں بربادیاں ہوتی ہیں، گناہوں کے بدلے میں بستیاں اجاڑ دی جاتی ہیں،
गुनाह कोई कौम अगर इज्तिमाई तौर पर करे तो फिर उन बस्तियों को तबाह कर दिया गया। कुरान में मौजूद है, उन पर आग की बारिश की गई, पत्थरों की बारिश की गई, उनकी जमीन को उलट के पलट दिया गया है। गुनाह बंदा करना इज्तिमाई तौर पे तो तबाह कर दिया जाता है, और इनफिरादी तौर पर करे तो अगर पकड़ा जाए तो समाज में जलील हो जाता है, चेहरे का नूर चला जाता है, रिस्क में बरकतें चली जाती हैं। ना जाने गुनाहों के बदले में बर्बादियां होती हैं। ये कैसा गुनाह है आदम था कि जन्नत भी आबाद हुई, आदम भी तशरीफ ला रहे हैं, तो शीश भी तशरीफ ला रहे हैं, और उसी खमीस हजरत इब्राहिम भी तशरीफ ला रहे हैं, और सारे नबियों का सरदार भी उसी नस्ल में पैदा हो रहा है। वो ना गुनाह आदम होता जिसको वो गुनाह समझते हैं, और ना आज दुनिया आबाद होती है। गुनाहों के बदले में आबादियां नहीं होती हैं, गुनाहों के बदले में बर्बादियां होती हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वो इज्तिहाद था, वो इज्तिहाद था, वो अंबिया इकराम की शान के मुताबिक उनका इज्तिहाद था, जो शरीयत में और इस्लामी शरीयत में कुरान और सुन्नत की रोशनी में गुनाह का दर्जा नहीं रखता, बल्कि सवाब का दर्जा। क्या रखता है? सवाब का दर्जा। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम, उसके बाद जब उन्हें जन्नत से उतारा गया तो ये अकीदा आप समझ गए कि मासूम अनिल खता है। क्या है? मासूम। कौन कौन है? फरिश्ते, मलाइका और अंबिया इकराम, और बाकी जितने भी हैं वो सब क्या है? महफूज हैं। यानी उसमें महफूज में, बाकी में हजरत सहाबा इकराम, खुलफाए राशिदीन, शुहदा, स्वालिहीन, सिद्दीकीन, औलिया, ये गिरोह है, औलिया की जमात। समझ गए? उसके बाद जब उन्हें जन्नत से उतार दिया गया तो फरमाया तुम में से बाज के दुश्मन होंगे। यही बात हुई है। फाज़ल्लहुम अश-शैतानु वनफ़ा ख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह वक़ुल्ना हबितू बादुकुम लिबादिन अदुव्व। बाज के दुश्मन वो जन्नत से उतार गए। जानते हो कहां उतारा गया? इसकी तफसील 14वें पारे में और 8वें पारे में भी फरमाया। जब अल्लाह पाक ने जन्नत से उतारा, ये सांप जो होता है ना, सांप, ये भी जन्नत के अंदर था। इब्लीस को जब जन्नत से निकाल दिया गया तो इसका जो मुंह होता है जिसमें जहर पेवस्त होता है, जो एक खास हिस्सा होता है मुंह के अंदर, जब ये किसी को डसता है तो वो जो थैली इसकी होती है जहर की, दांत के लगने के जरिए वो उसके अंदर उलट जाता है। तो वो उसी जगह ये रख करके शैतान को अपने मुंह के अंदर लेके गया। ये मोर जो होता, मोर जानते हैं क्या बोलते हैं? वो भी जन्नत है। इसके पांव का हुस्न छीन दिया गया, सांप को भी निकाल दिया गया, उसे भी मरदूद करार दे दिया गया। और फिर उसके बाद शैतान को उतार दिया गया। हज़रत हव्वा को जब जमीन पर उतारा गया ना, तो इनसे जन्नत का लिबास, मैंने बताया था कि जन्नत का लिबास इनसे उतारा, तो इन्होंने पत्ते जो थे दरख्तों के पत्ते, वो तोड़ करके अपना जिस्म ढांका था जन्नत के अंदर। इससे ये पता चला कि हजरत आदम हव्वा के अंदर इतनी हया थी कि अगर जिस्म पर आना हो जाए तो पत्तों के जरिए से उठना है। आज के दौर में ये हालात हैं कि नाम के कपड़े महंगे खरीदे जाते हैं, लेकिन कपड़े पहनने के बाद भी बाज सिंगार इस तरह का महसूस होता है जैसे बंदे ने कपड़े पहने ही नहीं। हुजूर ने फरमाया कयामत का दिन, कयामत जब करीब होगी तो हुजूर ने फरमाया कयामत की निशानियों में से ये भी है कि इंसान बरहना होगा। अर्ज की या रसूलल्लाह के उसके पास कपड़े नहीं होंगे? फरमाया पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कपड़े होंगे, लेकिन कपड़े इतने टाइट वो पहनता होगा कि उसकी बॉडी का शेप नजर आता होगा। तो फिर उसमें बहने में, उसमें छुपाने में कोई फर्क नहीं। कपड़े पहनने का मतलब ये है कि इंसान का जो जिस्म है, उसकी जो बॉडी है, उसका जो शेप है, वो दिखाई दे। अब उसके बाद जब इन्हें उतारा गया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से उतारा गया था तो हिंदुस्तान में, उस जमाने में श्रीलंका हिंदुस्तान का हिस्सा था। श्रीलंका का कैपिटल है सेलून। इस सेलून की एक पहाड़ी है जिसका नाम सिरनदीप है, सरनदीप। गूगल पे सर्च करेंगे,
وہ سرندیب کی پہاڑی پر حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا کو جب اتارا گیا تو وہ جدہ میں جا اترا، جدہ شیطان جو تھا اس کو اصفہان کا علاقہ تھا، اصفہان سجستان، وہاں اتارا۔ الگ الگ روایات، بعض میں سجستان ہے، بعض میں اصفہان ہے۔ اور یہ جو سانپ وغیرہ تھا اس کو جو ہے یہ آج کا جو موجودہ اسرائیل ہے اس علاقے میں ہوتا ہے۔ آج بھی ان لوگوں کی عادت وہی سانپ والی ہے، پوری دنیا کو ڈسنے کے چکر میں لگے ہوئے، یہودی پوری دنیا کو ڈسنے کے چکر میں لگے ہوئے، تو وہ وہاں اتارا گیا۔ جانتے ہو تو حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام جو جنت سے جو درخت کے پتے توڑے تھے، اس پتوں سے اپنا جسم ڈھانپا تھا، تو کئی سارے درختوں کے پتے لائے اور کئی بیج لے کر کے دنیا میں تشریف لے کر گیا حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام۔ یہ جو سندل ہوتا ہے، سندل عود، یہ حضرت آدم جنتی سے لے کر گیا۔ یہ جو انجیر ہوتی ہے، انجیر سمجھتے ہیں؟ انجیر کیا بولتے ہیں؟ وہ کھانے کا جو انجیر آتا ہے، انجیر کو کیا بولیں گے؟ انجیر نہیں سمجھتے؟ ارے انجیر وہ جو پھل ہوتا ہے، ہاں فیگ ہوتا ہے، ایک کھجور ہوتا ہے، کھجور کے برابر میں انجیر ہوتا ہے، اس کو انجیر بولتے ہیں۔ ارے والتین والزیتون ہے نا، وطور سینین وہذا البلد الامین، انجیر ہوتا ہے۔ ارے اتنا بڑا سائز کا ہوتا ہے وہ، اس میں نہیں ضروری نہیں، ایک دو، ہاں وہ کھانے کا ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے۔ تو زیتون ہے، ہاں والتین والزیتون مبارک پھل ہے، زیتون مبارک پھل ہے، قرآن میں ذکر ہے والتین والزیتون۔ یہ والتین جو ہے انجیر ہے، یہی انجیر، والتین والزیتون، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم۔ زیتون بھی لے کر کے آیا، انجیر بھی لے کر کے آیا حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام، سندل لے کر کے آئے، خوشبوئیں لے کر کے آئے جنت سے، بہت سارے کئی طرح کے پھل جنت سے لے کر کے آئے۔ پھر وہ جب ڈالے تو اس سے جو ہے حضرت آدم، بعض روایت میں ہے، صوفیہ نے تفسیر کی ہے کہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام جب روئے اور رونے کے بعد جب ان کے آنسو بہے تو ان آنسوؤں کی برکت سے اللہ نے سندل کی خوشبو کو پیدا فرمایا۔ بہت روئے، 300 سال تک روئی۔ کتنے سال تک؟ 300 سال تک، 300 ایئرس حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام پہلا انسان تھا۔ جب آج بھی وہاں سرندیب کی پہاڑی پہ گوگل پہ سرچ کریں گے تو ان کے قدموں کے نشان موجود ہیں۔ جانتے ہو کتنے لمبے قدم تھے حضرت آدم کے؟ 10 فٹ لمبا قدم، 10 فٹ لمبا قدم حضرت کا۔ اندازہ کریں ان کا جسم کتنا بڑا ہوگا، چہرہ کتنا بڑا ہوگا، ہاتھ کتنا بڑا ہوگا۔ یہ انسان کوئی بھی چیز جب زیادہ یوز ہوتی ہے نا تو استعمال ہوتے ہوتے گھٹ جاتی ہے۔ آج یہ نمونہ ہے، اس زمانے میں جب حضرت آدم تھے تو ان کے قدم کے نشان 10 فٹ کے ہیں۔ دیکھتے نہیں حضرت نوح کے مزار کو دکھاتے ہیں کبھی کبھی تو کتنا حضرت شیش کا مزار اتنا لمبا ہے، کتنا لمبا ہوا ہے اس زمانے۔ کہیں 9 گج کی جو ہے درگاہ ہے، کہیں کتنا، حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام۔ بہرحال 300 سال تک روتے، 300 سال تک روتے روتے آسمان کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، حیا کے لیے اللہ رب العزت سے حیا کیا تو انہوں نے عرض کی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ دعائے آدم ہے جو انہوں نے اپنی معافی تلافی کے لیے رب کی بارگاہ میں پیش کیا تھا انہی الفاظ کے ساتھ، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اور اگر تو ہی ہماری مغفرت نہیں فرمائے اور ہم پر نہ رحم فرمائے تو ضرور ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اے میرے مولا، تو ہمارے اوپر رحم فرما اور تو ہماری مغفرت فرما دے۔ تو جب حضرت آدم 300 سال تک روتے رہے، حتیٰ کہ آنکھوں کا پانی خشک ہو گیا
اور پانی خشک ہونے کے بعد پانی کی جگہ خون بہنے لگا. اتنا پانی بہا تھا ان کی آنسوؤں سے کہ ایک چھوٹی سی جو ہے جیسے جھرنا بہتا ہے اس طرح کا پانی کا جھرنا پہاڑی کے نیچے بہنے لگا. پرندے پانی پینے کے لیے آتے تھے تو پانی پی کے جاتے, آپس میں باتیں کرتے تھے, کیونکہ حضرت آدم تو زبان جانتے تھے نا, تو وہ آپس میں باتیں کرتے تھے کہ اتنا میٹھا پانی آج تک نہیں پیا جتنا میٹھا پانی آج پیا. یہ باتیں کرتے اتنے روئے حضرت آدم کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کو رونا, میکائیل کو رونا, ملائکۃ المقربین کو رونا, اور انہوں نے عرض کی مولا اب آدم کا مزید رونا دیکھا معاف. 300 سال یہ جنت سے اتارنے کے بعد 300 سال تک اپنے محبوب کی جدائی میں جو حضرت آدم روئے, اس رونے کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ نے انہیں خلیفہ فی الارض بنایا اور اللہ نے ان کو زمین کی خلافت عطا فرما دی, یعنی خلیفۃ الارض بنایا. جب وہ ان کا حبوط ہوا زمین پر تشریف لائے, اور زمین پر لانے کے بعد اپنے محبوب کے وصال کی جدائی میں روتے رہے. یہ رونا اتنا فائدے مند ہوا کہ اللہ نے ان کو خلافت عرضی کا منصب عطا فرمایا, ان کو عطا فرمایا. اب اندازہ کریں 300 سال تک جب روئے تو حضرت جبریل امین نے عرض کی مالک تعالیٰ تو اب معاف فرما دے. تو اللہ پاک نے فرمایا جاؤ, اور جانے کے بعد میرے آدم کے قریب کھڑے ہو کر کے اذان, اس سے پہلے زمین کے اوپر اذان نہیں ہوئی, پہلی اذان زمین کے اوپر ہوئی, وہ بھی سرندیپ کی پہاڑی پر, اور اس پہاڑی پر جو پہلی اذان ہوئی تھی وہ اذان دینے والے حضرت سید الملائکہ جبریل امین اور سننے والے حضرت آدم. اندازہ کرو کتنی خوبصورت اذان. انہوں نے کہا اللہ, حضرت آدم نے 300 سال کے بعد یہ کلمہ سنا, جنت سے اترنے کے بعد تھوڑا سکون, اشہد ان لا الہ الا اللہ قرار ہوا. جب انہوں نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, تو انہوں نے 300 سال کے بعد اپنا سر اٹھا کر آسمان کی اور عرض کی اللہم اغفر بحق اسم محمد نبی الرحمہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ تو اس نبی یہ رحمت جس کا نام محمد ہے اس کی برکت سے میری مغفرت فرما دے. تو اللہ پاک نے فرمایا آدم ہم نے اپنے محبوب کی برکت سے تیری خطا کو معاف کر دیا. یہ روایت ہے. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس طرف لکھا ہے, اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا, المستدرک نے بھی اس طرف لکھا ہے اپنی روایت میں, اور بہت ساری حدیث معجم الاوسط میں بھی اس طرح کی ہے, دلائل النبوہ میں امام بہقی نے اسی طرف لکھا, یعنی تمام علماء کا اس پر اتفاق. انہوں نے کہا جب انہوں نے دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے معاف فرما دیا, اور اللہ رب العزت نے معاف فرما کر ارشاد فرمایا میرے آدم تم نے بڑا سستا سودا کر لیا. عرض کی باری تعالیٰ سستا سودا؟ فرمایا ہاں سستا سودا کر لیا. اگر آج تم میرے محبوب کے نام سے اپنی پوری اولاد کی مغفرت چاہتے تو میں آج معاف کر. سبحان. اس سے یہ پتا چلا کہ انبیاء کا وسیلہ دینا یا اولیاء کے وسیلے سے دعا کرنا یہ نہ شرک ہے, نہ بدعت ہے, نہ ناجائز, نہ حرام ہے, بلکہ انبیاء کی سنت بھی ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کی سنت عظیمہ بھی ہے. قرآن حدیث سے ثابت ہے, قرآن سے ثابت ہے. لو جی یہ بخاری شریف ہے, کتاب الجہاد والسیر ہے, باب درجات المجاہدین فی سبیل اللہ ہے, اور جلد نمبر 2 ہے, اور صفحہ نمبر 250 ہے, حدیث کا نمبر 2790 ہے, حدیث کا نمبر. امام بخاری فرماتے ہیں من آمن باللہ وبرسولہ واقام الصلاۃ وصام رمضان کان حقا علی اللہ ان يدخلہ الجنہ. جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھے, نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے, اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے. یعنی ان کے وسیلے سے اگر دعا کرے تو اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل فرما دے گا.
تو یہ توبہ فرمائی اور توبہ قبول ہوئی. اور پھر اس کے بعد یاد رکھیے توبہ کے امام نبوی نے 3 درجے بتائے. 3 درجے توبہ قبول ہونے کے 3 شرائط. نمبر 1 گناہ سے رک جانا. نمبر 2 اپنے گناہ پر شرمندہ ہو، جو کیا اس پر شرمندہ ہو، آنسو بہائے. اور نمبر 3 گناہ کو چھوڑ دینے کا پختہ ارادہ کرنا. اگر گناہ کی تلافی اور تدارک ہو سکتا ہو تو وہ بھی ضرور کرے، یعنی اس کی تلافی کے لیے کچھ کرے، صدقہ و خیرات للہ کر سکتا ہے. یاد رکھیے گا جب بندے کی توبہ قبول ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ بڑا مقرب بندہ ہو جاتا ہے. یہ یہاں تیسرا رکوع، چوتھا رکوع بھی مکمل ہو گیا. اب اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ آگے اب بنی اسرائیل کا ذکر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آج چونکہ 17 تراویح ہوئی ہے اور آج ہی ہم سب کی ماں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا. اللہ رب العزت ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے اور ان کے مزار انور پر لاکھوں انوار و تجلیات کی بارش فرمائے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. کل کا دن بڑا مبارک اور عظیم دن ہے. کل کا یہ وہ دن ہے، کل جو آنے والا ہے 17 تاریخ، کل وہ دن ہے جس دن اسلام اور کفر کا مارکا ہوا اور اللہ نے اسلام کا مکمل فتح عطا فرمائی. اور آج کی صبح تک اور قیامت کی صبح تک، اس دن سے لے کر کے آج تک اور قیامت تک اسلام اپنی شان و شوکت سے ایسے ہی زندہ رہے گا. یعنی کل کے دن انشاءاللہ تعالی شہدائے بدر، کل جنگ بدر ہوئی تھی 17 روزے کو، تو کل انشاءاللہ تعالی شہدائے بدر ان کے اسماء کے حوالے سے اور اس جنگ کے حوالے سے کل انشاءاللہ تعالی گفتگو کریں گے. ایک مسئلہ بڑا تیزی سے سوشل میڈیا پہ گھوم رہا تھا تو میں نے سوچا تھا کہ میں آج اس کا اظہار کروں گا، لیکن اتنا وقت نہیں ہوا. میں انشاءاللہ تعالی کل تو ٹاپک یہ رہے گا، تو میں چونکہ 2 جملوں میں وہ بات پوری کرنا نہیں چاہتا تو میں انشاءاللہ تعالی پرسوں کے دن اس کا مکمل آپریشن کروں گا، اور تاکہ پوری بات سمجھ میں آ جائے کہ روزہ افطاری کس ٹائم کیا جاتا ہے اور اس کا وقت کیا ہے، رات کب سے لگتی ہے، رات کا وقت کب ہوتا ہے. تو بہت سے لوگوں نے، ہمارے اہل سنت کے علماء نے کچھ جواب دیے ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھے جواب دیے، میں نے سنا سوشل میڈیا پہ. تو کریول میں تھا تو میں نے کل ان سے متضر سے پوچھا کہ مجھے سمجھاؤ تو صحیح یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے. تو انہوں نے مجھے سمجھایا کہ اس میں اس بندے کو کنفیوژن یہ ہوا ہے کہ مغرب کا ٹائم جو ہے تھوڑی لائٹ ہوتا ہے، یعنی جب تک روشنی رہتی ہے، جب تک دن ہی ہوتا ہے اور رات نہیں ہوتی. یعنی مغرب کے وقت کا کوئی کانٹ نہیں ہے، نہ حدیث میں اس کا ذکر آیا نہ قرآن میں اس کا ذکر آیا. میں انشاءاللہ تعالی مغرب کے وقت کو قرآن سے بھی ثابت کر دوں گا اور حدیث سے بھی ثابت انشاءاللہ. ہاں قرآن میں بھی ذکر آیا 18ویں پارے میں. کہاں ہے؟ 18ویں پارے میں. اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ لیل کس کو کہتے ہیں. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا، چونکہ اتنا وقت نہیں، کیونکہ آپریشن کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اور آپریشن صحیح ہونا چاہیے، اور اگر ہلکا پھلکا ہو گیا تو آدمی بیمار زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے آپریشن بہت اچھے سے انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے پرسوں کے دن.